جہنم ہو، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب۔ میں کرتے توبہ پلٹ کے گناہ کرتا ہوں، میں کرتے توبہ پلٹ کے گناہ کرتا ہوں، میں کرتے توبہ پلٹ کے گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب۔ نہیں ہے نام سگتار میں کوئی نیکی، مولا مولا نہیں ہے نام بدکار میں کوئی نیکی، نہیں ہے نام بدکار میں کوئی نیکی، فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب، فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس میں سے کچھ چیز بھی اوپر نہیں جاتی، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی، جب تک تم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اگر ہم معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو عمومی طور پر کئی لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری مشکلیں حل نہیں ہوتی، ہم نے وظیفے کیے، ورد کیے، فلاں ورد کرتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہ ہونے کی کیا وجہ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم، جو بہت بڑے ولی اللہ تھے، ایک دن بازار سے گزر رہے تھے، لوگوں نے دیکھا
تو عقیدت کے باعث آپ کے گرد جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، علی جا، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں تو فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، ترجمہ کنز ایمان، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، لیکن ہم ایک عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتے دکھائی نہیں دے رہی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ان کی یہ بات سنی، جو جواب دیا میٹھے اسلامی بھائیوں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 10 چیزوں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، تم نے اللہ تعالیٰ کو تو پہچانا مگر اس کا حق ادا نہ کیا، یعنی اس کی اطاعت و فرما برداری نہ کی۔ نمبر 2، تم نے قرآن پاک کی تلاوت تو کی مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 3، تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے منہ پھیرتے ہو۔ نمبر 4، تم شیطان سے دشمنی کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن اس کی پیروی بھی کرتے ہو۔ نمبر 5، تمہیں جنت میں جانا تو پسند ہے مگر اس جنت کے حصول کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ نمبر 6، تمہیں جہنم سے ڈرنے کا اقرار تو ہے مگر اعمال کو خود اس میں گرانے والے اعمال کرتے ہو، یعنی تمہارے اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ نمبر 7، تم موت کے برحق ہونے پر یقین تو رکھتے ہو مگر اس کی تیاری نہیں کرتے۔ نمبر 8، تم دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں مصروف ہو لیکن اپنے عیوب سے چشم پوشی کرتے ہو، اپنے عیوب پر غور نہیں کرتے۔ نمبر 9، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو مگر اس کا شکر نہیں کرتے۔ نمبر 10، تم اپنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہو مگر پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ پھر بھلا خود سوچو کہ تمہاری دعائیں کیسے شرف قبولیت پائیں، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اسباب دعا قبول نہ کرنے کے بیان کیے ہیں، اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے پلے کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم کس زبان سے کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ عز و جل کو پہچانتے ہیں مگر پھر یہ کہنے کے باوجود پھر اس کی عبادت نہیں کرتے۔ واقعی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم ذرا غور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں؟ اس نے 5 وقتہ نماز فرض کی، کیا ہم نماز ادا کرتے ہیں؟ ماہ رمضان کے روزے ہم بلا عذر شرعی ترک کر دیتے ہیں۔ فرض ہونے کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے؟ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود کتنے لوگ حج سے محروم ہیں؟ بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول اور اس کی رضا والے کاموں سے دور ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ دوسرا سبب ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو تو اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ واقعی اولاً تو ہمیں تلاوت صحیح کرنا آتی ہے یا نہیں؟ اگر ہم اپنا قرآن مجید کسی قاری صاحب کو سنائیں تو پتہ چل جائے گا، یہ اکثریت، بھاری اکثریت ایسی ہے جسے درست قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر پڑھتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو مگر ان دعووں کے برعکس سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مزید فرمایا کہ جانتے ہو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے لیکن پھر شیطان کی پیروی بھی کرتے ہو۔ زبان سے جنت کی طلب اور جہنم سے ڈرنے کا اقرار کرتے ہو لیکن جنت میں جانے والے اعمال نہیں کرتے اور جہنم میں جانے والے اعمال سے نہیں بچتے۔ مزید فرمایا کہ دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو اور اپنی خامیوں کو بھلائے بیٹھے ہو۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور آخری بات ارشاد فرمائی کہ اپنے ہاتھوں اپنے عزیزوں دوستوں کو قبر میں اتارتے ہو مگر اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں،
اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائے، دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہو جائیں، قبر و آخرت کے اندر بھی کامیابی سے ہم کنار ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، قرآن مجید کی درست تلاوت کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کو جب ہم ان کی نماز جنازہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو اپنی موت کو بھی یاد کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کسی کی میت ہو جاتی، لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوتے تو لوگوں پر اتنا گریہ طاری ہوتا، لوگ اتنا رو رہے ہوتے کہ یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ میت کے اقاربہ، میت کے رشتہ دار کون ہیں، اقربا کون ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج ذرا غفلت کا اندازہ لگائیے کہ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ بلند آواز سے ہنس رہے ہوتے ہیں، گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے مرنے کے بارے میں، اپنے قبر و آخرت کے بارے میں بالکل ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ آئیے مرنے کی، قیامت کی، قبر کی فکر اپنے اندر پیدا کریں، اس کی تیاری کی کوشش کریں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسا پیارا مدنی ماحول ہے کہ جو ہمیں فکر آخرت دیتا ہے، قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن دیتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، مدنی انعامات پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر ہمیں خوب قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی، اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی، اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، حال آسی کا بے حد برا ہے، حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، حال آسی
برا تیری رحمت کا بس آسرا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، میں گناہوں میں لتھڑا ہوا بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا تو خیرات دے دے، مسلمان عطار تیری عطا سے اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مغفرت کی بشارت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ترجمہ پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے. آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 تا 160 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں. آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے. نیز شادی غمی کی تقریبات اجتماعات اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اپنے دلچسپ سلسلے فرشتوں کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے پچھلے 2 سلسلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں سماعت کیے۔ آپ یہ تیسرا سلسلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب تک بندہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مقرب ترین فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پھر میکائیل علیہ السلام ہیں۔ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کسی بندے کا اس کے نیک عمل کی وجہ سے ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے میری فرما برداری میں ایسا ایسا عمل کیا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی بندہ زمین میں نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا والے عمل کرتا ہے، اس کی عبادات کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے سامنے فرماتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے میری فرما برداری میں ایسا ایسا عمل کیا، اس پر میری رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ کیا پوچھتے ہیں؟ ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں اپنے نیک عمل کی وجہ سے یاد کیا گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام حضرت میکائیل کو بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یاد کیا گیا ہے اس کے نیک عمل کی وجہ سے، پھر اس پر رحمتیں بھیجی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ آسمان والوں میں سے جو بھی میکائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں، یعنی اس کا نام لیا جاتا ہے اس نیک عمل کرنے والے بندے کا، کہ فلاں بن فلاں اپنے نیک عمل کی وجہ سے یاد کیا گیا ہے، پھر اس پر رحمتیں بھیجی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمتیں ہوں۔ بس یہ بات بدستور ایک آسمان سے دوسرے آسمان، یعنی 7واں آسمان، پھر 6واں، پھر 5واں، پھر 4تھا، پھر تیسرا، پھر دوسرا، پہلا، یہ سلسلہ تمام فرشتوں کے درمیان میں اس بندے کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین تک یہ بات آ پہنچتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ جس نے نیک عمل کیا، اچھا عمل کیا، اور اپنے اچھے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی یاد کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کا چرچا نہ صرف آسمان والوں میں کر دیتا ہے بلکہ زمین والوں میں بھی اس کے چرچے کو عام کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بندہ انتقال بھی کر جائے اللہ تعالیٰ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کے ذکر کو باقی رکھتا ہے۔ پیارے مدنی منو، آپ کو معلوم ہے
ان اولیاء کرام کی مزارات پر لوگ کیوں جاتے ہیں؟ آخر کیا بات ہے؟ آخر یہ لوگوں کا اتنا ہجوم ان مزارات پر کیوں ہوتا ہے؟ آخر اتنا زیادہ رش ان مزارات اولیاء پہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں داتا صاحب کے مزار پر، آپ دیکھتے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار، بے شمار مزارات اولیاء، یہ جو ہے مرجع خلائق آخر کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے پیارے مدنی منوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو پہلے آسمان والوں میں، اس کے بعد زمین والوں کے اندر داخل فرما دیا. چنانچہ لوگ بھی ان کی محبت میں وارفتگی کے ساتھ ان کی زندگی میں بھی اور ان کے مزارات پر بھی حاضری دے کر ان سے برکتیں حاصل کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب کوئی بندہ اپنے برے عمل کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے فلاں بن فلاں بندے نے نافرمانی کی ہے میری، اور نافرمانی میں ایسا ایسا عمل کیا ہے اس نے، اس پر میری لعنت ہو. پھر میکائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں اپنے برے عمل کی وجہ سے یاد کیا گیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. پھر بدستور یہ بات ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اترتی رہتی ہے، یہاں تک کہ زمین پر آ جاتی ہے. پیاری مدنی منو، دیکھا آپ نے کہ جو شخص برا عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر ناپسند ہے. ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور کسی بھی قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں جس سے اللہ بھی ناراض ہو جائیں، اس کے فرشتے بھی ناراض ہو جائیں. ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی لعنتوں کے ہم مستحق قرار پائیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لوگوں کی ضروریات کے کفیل ہے. دیکھیں، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے والی ذات کس کی ہے بتائیے؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. لوگوں کی مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو، اپنے نیک بندوں کو مقرر فرما دیا ہے. تو لہٰذا اگر ہم ان سے مدد طلب کریں، اگر ہم ان کے سامنے اپنی ضروریات کو پیش کریں، اگر ان سے استغاثہ کریں، اگر انبیاء کرام سے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے اپنی حاجات ان کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری حل مشکلات کا، ہماری مشکلات کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام بندوں کی ضروریات کے کفیل ہیں. جب کوئی مومن دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبریل میرے بندے کی ضرورت کو روک لو، اس کی ضرورت کو ابھی پورا نہ کرنا، روک دو، کیونکہ میں اس سے بھی پسند کرتا ہوں اور اس کی آواز کو بھی پسند کرتا ہوں. یعنی اگر آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، میں تو اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے. کیونکہ کبھی کبھار اس میں حکمت ہوا کرتی ہے. ہماری دعا اگر کبھی قبول نہ ہو تو اس میں حکمت ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس مومن کو پسند کرتا ہوں اور اس کی آواز کو بھی پسند کرتا ہوں. اور جب کوئی کافر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل میرے بندے کی ضرورت کو پورا کر دو، کیونکہ میں اس سے بھی نفرت کرتا ہوں اور اس کی آواز سے بھی نفرت کرتا ہوں. اس کی آواز کو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں فرماتا کہ مجھ سے دوبارہ سوال کرے. تو دیکھا آپ نے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی لیے جن مومنوں کی دعائیں بار بار کرنے سے بھی پوری نہیں ہوتی ہیں ان کو اپنے دل کو مطمئن رکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حکمت کے پیش نظر میری اس دعا کو بظاہر صورت کے اندر قبول نہیں فرما رہا، تو اسی لیے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مومن کا دربار الہی میں قبول ہو جانا ہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور کافر کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بھی پوری کر دیتا ہے کہ اسے آخرت میں سب نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا. اور روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جس مومن کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی وہ آخرت میں جب اس کا ثواب دیکھے گا نا تو تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ اس قدر
اس کو اجر و ثواب ان دعاؤں کے بدلے میں عطا فرمائے گا جو دعائیں اللہ تعالیٰ ظاہری صورت میں اس کی قبول نہیں فرمائی تھی. لیکن ہمیں اپنا کام کیے جانا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلسل دعا کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. یہ آپ سماعت کر رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ، اور ان کی شان بھی آپ سن رہے ہیں، کس قدر اعلیٰ شان کے مالک ہیں. تمام فرشتوں میں ان کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود آئیے ہم آپ کو ایک روایت سناتے ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے اس روایت کو سننا ہے. چنانچہ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں جی؟ رو رہے ہیں. حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ باوجود یہ کہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز رلاتی ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے عذاب سے بے خوف نہیں ہیں، یعنی تیرے عذاب کی وجہ سے یا اللہ ہم رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، تم اسی حالت میں قائم رہو، کیونکہ میرے عذاب سے جو بے خوف ہوتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے. حالانکہ دیکھیں معصوم فرشتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ روتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم تیرے عذاب سے بے خوف نہیں ہیں. یہاں وہ مدنی منع اور مدنی منیا توجہ فرمائیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی نابالغ ہیں. وہ یہ نہ سمجھیں کہ نماز پڑھنا تو ہم پر فرض ہی نہیں ہے، روزہ رکھنا تو ہم پر لازم ہی نہیں ہے. اگرچہ کہ ان کو اس کا گناہ نہیں ملے گا، لیکن ہمیں ابھی سے اپنی عادت بنانی چاہیے. آپ دیکھیں یہ جو فرشتے ہیں یہ گناہگار نہیں ہیں، اور ان کے پاس تو نفس ہی نہیں ہے کہ ان کا کوئی گناہ لکھا جائے. یہ مکلف نہیں ہے کہ ان کا کوئی گناہ لکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے ان میں نفس نہیں رکھا ہے جو ان سے گناہ کروا سکے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کیسا رویا کرتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ عبادت کی اپنی عادت بنانے کے لیے ان عبادتوں کو بجا لائیں. نماز کی پابندی کریں، روزوں کی پابندی کریں، اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ابھی سے ہماری عادتیں پختہ ہو جائیں گی. تو پھر آگے جا کر جب ہم پر یہ نمازیں عبادتیں فرض ہوں گی تو ہمیں کسی مشقت کا سامنا زیادہ نہیں کرنا پڑے گا. ابو عمران رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے حاضر ہوئے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل، آپ کو کون سی چیز رلاتی ہے؟ انہوں نے عرض کی میں کیوں نہ روں؟ قسم بخدا جب سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا ہے میری آنکھ اس خوف سے خشک ہی نہیں ہوئی کہ کہیں میں اس کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس میں داخل کر دے. لہٰذا میں اس خوف کی وجہ سے روتا رہتا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا خوف. اور ایک معلوماتی بات ہم آپ سے عرض کریں، حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام کی بارگاہ میں وحی لے کر آیا کرتے تھے. جب وحی لے کر آتے تھے ان کے ساتھ 4 محافظ فرشتے ہوا کرتے تھے. اور ان کی طاقت اور قوت کا ذرا اندازہ کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت کتنی دی ہے کہ قوم سمود جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی کفر کی وجہ سے، قوم سمود پر جب اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تو صبح کے وقت جبریل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری تو سارے کے سارے گھٹنوں کے بل زمین پر ڈھیر ہو کر مر گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو طاقت اور قوت عطا فرمائی. اور ان کی پرواز کا اندازہ کیجئے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر، پھر زمین سے آسمان پر، آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر پلک جھپکنے میں پہنچ جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شیطان لعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پھرتے ہوئے دیکھا.
جو شیطان انبیاء کرام کے بھی پیچھے پڑا رہتا ہے، اگرچہ کہ ان کو بہکا نہیں سکتا لیکن ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے. تو ہمیں بھی شیطان سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ 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 اس شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے. تو مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی منوں، جب جبریل علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے گرد گھوم رہا ہے، اسے ایک معمولی سے دھکا دیا، ہلکا سا دھکا دیا. جب اسے دھکا دیا نا تو مکہ معظمہ سے ہندوستان کے آخری کونے میں جا گرا. ایسا ہلکا سا دھکا دیا جبریل علیہ السلام نے، آپ کی طاقت کا اندازہ کیجئے. ہلکا سا دھکا دیا تو وہ شیطان مکہ معظمہ سے سیدھا ہندوستان کے کونے میں جا پڑا. اسی شیطان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا. اسے پھونک ماری تو بیت المقدس سے ہندوستان کے